ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے لیکن ایران کی شرائط سے مطمئن نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دوران پرواز طیارے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دوسرے ممالک سے آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ یورپ اور چین تیل کی ترسیل برقرار رکھنے کے لیے اس کوشش میں شامل ہوں۔ آبنائے ہرمز سے فائدہ اٹھانے والے ممالک کو آگے آنا چاہیے۔ چین 90% تیل اسی راستے سے حاصل کرتا ہے۔ امریکی صدر نے خبردار کیا کہ اگر اتحادی ممالک آبنائے ہرمز کو کھلوانے میں مدد نہیں کرتے تو نیٹو کا مستقبل متاثر ہو سکتا ہے۔ مزید کہا، ایران میں ڈرون سازی کی صنعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور خارق جزیرے کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیجنگ نے مدد نہ کی تو چینی صدر سے ملاقات تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے، اور برطانیہ سے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں احتجاج کے دوران 32,000 افراد کو قتل کیا گیا۔ ایران اب بھی پانی میں بم یا ڈرون حملوں سے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ ایران نے بحری بیڑے ابراہم لنکن پر کبھی حملہ نہیں کیا۔ ایران کسی ایسے معاہدے تک پہنچنے کے لیے تیار نہیں جس سے جنگ ختم ہو۔ ایران نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے علاوہ سب کے لیے آبنائے ہرمز کھول دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز کو مکمل بند نہیں کیا۔ ایران دیگر ممالک کے جہازوں کو گزرنے کے لیے سیکیورٹی فراہم کرتا ہے۔ امریکی جارحیت کی وجہ سے بعض جہاز اس راستے سے گزرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے چین سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکا۔ ہم نے طویل عرصے تک اپنے ملک کے دفاع کی تیاری کر رکھی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ سے جنگ بندی یا مذاکرات کو بھی مسترد کیا۔ کہا کہ امریکہ سے جنگ بندی یا مذاکرات کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہم اس پر قائم رہیں گے جب تک صدر ٹرمپ یہ نہیں سمجھ لیتے کہ یہ ایک غیر قانونی جنگ ہے۔ ایران خطے میں عام شہریوں کو نقصان نہیں پہنچا رہا بلکہ ان مقامات کو نشانہ بنا رہا ہے جہاں سے ایران پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کا افزودہ یورینیم تباہ شدہ جوہری تنصیبات کے ملبے تلے موجود ہے، جس کی تصدیق عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے بھی کی ہے۔ ابھی اس مواد کو نکالنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ مستقبل میں یہ مواد نکالنے کا منصوبہ بنا تو ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی میں سارا عمل ہوگا۔ دبئی ایئرپورٹ پر ڈرون حملے سے آگ بھڑک اٹھی۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق ریسکیو اداروں نے آگ پر قابو پا لیا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ڈرون نے ایئرپورٹ پر ٹینکر کو نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد دبئی ایئرپورٹ کو ایک بار پھر سے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ دبئی سول ایویشن اتھارٹی نے تمام مسافروں اور عملے کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پروازیں عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مسافروں کو پروازوں سے متعلق تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے اپنی متعلقہ ایئر لائن سے رابطے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ دبئی ایئرپورٹ پر ڈرون حملے سے آگ بھڑک اٹھی۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق ریسکیو اداروں نے آگ پر قابو پا لیا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈرون نے ایئرپورٹ پر ٹینکر کو نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد دبئی ایئرپورٹ کو ایک بار پھر سے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ دبئی سول ایویشن اتھارٹی نے تمام مسافروں اور عملے کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پروازیں عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی بتائیں کہ مسافروں کو پروازوں سے متعلق تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے اپنی متعلقہ ایئر لائن سے رابطے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے ایرانی حملوں کو عرب خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ گفتگو کے دوران مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دینے پر زور دیا گیا ہے۔